آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بتائیے نصیحت کے آداب اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اور بالخصوص آپ سے بھی ہم چاہیں گے کہ ہماری بہنوں کو، بچیوں کو آپ کیا نصیحت کریں گی، کیا پیغام دیں گی ہماری دیکھنے والی بچیوں کو، فرمائیے گا. جی بہت شکریہ. بالکل نصیحت یہ سب سے پہلے تو میری اپنی ذات کے لیے ہے جو بھی میں یہاں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں، آپ سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے. اچھا، حضرت لقمان علیہ السلام کا بڑا پیارا ذکر ہوا، یا بنیا، اے میرے بیٹے. ایک نصیحت اس وقت میرے مائنڈ میں آئی جنہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی کہ بیٹا جس طرح سے تم شادیوں میں شرکت کرتے ہو نا، یا خوشی کی تقریبات میں، ایسے ہی جنازوں میں بھی شرکت کیا کرو تاکہ زندگی کے اندر ایک توازن آئے، ایک بیلنس پیدا ہو نا. اگر ہم خوشیوں کے ماحول میں ہی رہتے ہیں یا زیادہ ہنستے ہیں تو ہم غفلتوں اور کوتاہیوں کا خدا نخواستہ شکار ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی عمدہ اور بڑی اچھی نصیحت ہے. نصیحت کے آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں، دین اسلام کی ٹیچنگز کی روشنی میں ہم تک پہنچتے ہیں. ہمیں بڑے خوبصورت اسلوب کے ساتھ سکھائے گئے ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں اس جانب دعوت دی گئی ہے کہ ہم نے نصیحت کرنی کیسے ہے، پھر نصیحت سننی کیسے ہے، پھر نصیحت پر عمل کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل کہ دیکھیں، موقع محل کی مناسبت سے نصیحت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کسی کی سیلف رسپیکٹ کبھی بھی ہرٹ نہیں ہونی چاہیے. ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اس کو بگاڑ دیا، اور جس نے اس کو تنہائی میں نصیحت کی کسی کو اس نے اس کو سنوار دیا. تو ہمارا کنسٹرکٹیو پہلو ہے، تعمیری سوچ ہے. ہم تعمیری پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے موقع محل کے اعتبار سے، وہ ماحول کیسا ہے، وہ گھر ہے، ادارہ ہے، آفس ہے، آیا جگہ کون سی، اور اس طرح سے پھر ہم کسی کو ڈیفینیٹلی نصیحت کرتے ہیں. پھر سوسائٹی کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اہل علم کو بھی نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے، وہ بھی بھری محفل ہے. ہاں، اگر آپ سائڈ پہ لے جا کے کسی کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجئے کہ یہاں سے یہ بات ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی، ایسے ہوتا تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ نصیحت تو ہر ایک کے لیے ہے نا، وہ کسی ایج گروپ سے بلانگ کرتا ہو. لیکن سوسائٹی میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ پوری محفل میں اہل علم کو ٹوکا جاتا ہے، حالانکہ ان کی گفتگو ہدایت کا چراغ ہے، نور کا چراغ ہے، ہدایت کی خوشبو لیے ہوئے وہ علم کے، فہم کے، مطالعے کے، تحقیق کے، محنت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر وہ جواہر اور وہ موتی نکال کر لا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ٹھیک ہی لا رہے ہوں گے. لیکن پوری بھری محفل کے اندر جس طرح سے کسی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، تو آپ یہ دیکھیں کہ غواص آپ نہیں ہے، وہ اہل علم ہے، اور اہل علم کی رسپیکٹ کرنا دراصل دین اسلام میں علم کی ہی عزت کرنا ہے. تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو غواص ہے، جو غوطہ زن ہو کر سارے جواہر آپ کے سامنے نکال کر لا رہا ہے، ہی از کیپیبل کہ وہ کسی کو بتائے، سمجھائے. اور اگر ہاں آپ اس کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں تو سائڈ پہ تنہائی میں کریں، جو اس کی شخصیت میں سنوار اور نکھار پیدا کرے. پھر اسی جہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت، انداز نصیحت کتنا عمدہ اور دل موہ لینے والا ہوا کرتا تھا کہ بے ساختہ ہم پڑھتے بھی ہیں نا تو عمل کرنے کو جی چاہتا ہے. ایک تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نے لٹھ مار انداز، حکمیہ انداز اور جو کرٹک پوائنٹ آف ویو ہے نا، اس سے پلیز اجتناب کرنا ہے. کنسٹرکٹیو پہلو رکھیے، امت کو جوڑنے والے بنے، محبت کے ساتھ، اخلاص کے نور کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، کیونکہ نرمی جس چیز میں بھی ہوگی نا اس کو بیوٹیفائی کر دے گی. کسی بیمار کے پاس دیکھیں فی زمانہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم عیادت کے لیے جا رہے ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے. وہاں جا کر اگر ہم اس کو مزید ڈپریسو وے میں کہیں تم آپ نے یہ ڈائٹ کیوں نہیں کی، آپ نے یہ میڈیسنز اس طرح سے لینی تھی، اس بیماری کے تو میں نے پہلو دیکھے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی دنیا سے ہی چلا جاتا ہے، تو ہم اس کو اور زیادہ ڈپریس نہ کریں پلیز. پھر کسی کے گھر چوری ہو گئی ہے، کوئی ڈاکو کے معاملات ہو گئے ہیں، کوئی ایسا پریشانی کا معاملہ آ گیا ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے انسان محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، زندگی کی اپنی جو آسانی ہے سمیٹنے کی، آسودگیاں اختیار کرنے کی، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے کوشش کرتا ہے. وہاں جا کر انسان کہے کہ تم نے تو یہ غلطی کی تھی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ آپ تعمیری پہلو اختیار کیجئے، آپ موقع محل دیکھ کر محبت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ امت کو جوڑنے والے بنتے ہوئے نصیحت کیجئے. جیسے قرآن پاک میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ فرعون کو نرمی سے نصیحت کیجئے. تو آپ دیکھیں جب فرعون کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنے کا درس دیا گیا تو ہم مسلمان تو اس بات کی زیادہ حقدار ہیں نا کہ ہم سے محبت سے، شفقت سے، بہتری کے پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں عمدگی سے نصیحت کی جائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائی کہ غصہ چھوڑ دو. اب وہ واپس جاتا، قبائل جنگ کو جدل پر آمادہ تھے، تلواریں بے نیام ہونے کو تھی، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بری نصیحت کو یاد رکھا، غصے سے اجتناب کی اور تمام معاملات بہتری کے جانب آ گئے اور سیٹل ڈاؤن ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.